اللہ تعالیٰ ان کی زندگیوں میں برکت فرمائے، قدم قدم حفاظت فرمائے، ہمیں ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو آج بھی دین حقہ کی خدمت میں مصروف عمل میں ہیں، وہ علماء حق، وہ شیوخ الحدیث جو دین حقہ کو دنیا میں پھیلا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے، مجھے اور آپ کو ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے انتہائی قابل قدر بزرگوں، نوجوان بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات مومنوں کے لیے نصیحت ہے، اس کو پلے تھامنے کی ضرورت ہے۔ ہر پیغمبر کا فرمان اپنی جگہ ایک بڑا مقام اور مرتبہ رکھتا ہے۔ ایسی کوئی صحیح حدیث جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ثابت ہو، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے بڑے سبق رکھے ہیں، اس کو مان لینا، اس کو تسلیم کر لینا، اس پر عمل کر لینا، یہی کامیابی اور کامرانی کی راہ ہے۔ قرآن مجید اور حدیث رسول اللہ کو پکڑنے میں یہی کامیابی ہے، گمراہی سے بچنے کا ذریعہ ہے۔ ان دونوں کو یا دونوں میں سے کسی ایک کو بھی چھوڑ دو گے، تباہی اور بربادی کے دہانے پر پہنچ جاؤ گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث جو جامع ترمذی میں ہے، اس کو روایت کرنے والے حافظ الحدیث سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، آج صرف ایک اس حدیث کے حوالے سے چند گزارشات کریں گے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ من یأخذ عنی ہؤلاء الکلمات یعمل بہن او یعلم من یعمل بہن، کون ہے کہ جو مجھ سے یہ چند کلمات لے لے، یعمل بہن او یعلم من یعمل بہن، اور اس شرط پر لے کہ یعمل بہن، ان پر عمل کرے گا، او یعلم من یعمل بہن، یا کسی ایسے آدمی کو سکھا دے گا، بتلا دے گا جو ان پر عمل کرنے والا ہو۔ میری طرف توجہ کرنا، رسول مکرم اصحاب پیغمبر میں یہ بات کر رہے ہیں۔ پیغمبر کا ہر صحابی، ان کا عالم یہ ہوتا تھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے بیان کرتے تھے، وہ اتنے متوجہ ہو کے پیغمبر کی بات کو سنتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو یاد کرتے، کہ جیسے ان کے سروں کے اوپر پرندے بیٹھے ہیں، پرندہ اگر ان کے سر پر اتنے متوجہ ہوتے، ہلتے بھی نہیں تھے کہ پرندہ ان کو ایک پتھر سمجھ کے، درخت سمجھ کے ان کو بیٹھ جائے، کہ ہلیں گے تو پرندہ اڑ جائے گا۔ ان کی حالت یہ ہوتی تھی۔ کئی فرمان پیغمبر نے صرف ایک صحابی کو کہے، آیا سوال کیا، تنہا وہ تھا، اس نے اتنا یاد کیا کہ پیغمبر کے اس فرمان ایک اکیلا راوی ہے، لیکن ساری زندگی پیغمبر کا فرمان کبھی نہیں بھولا۔ لیکن یہ اتنے اہم اور اتنی اہمیت والے یہ کلمات ہیں، یہ باتیں ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتانے جا رہے ہیں، اور اس شرط پر بتانے جا رہے ہیں، میں بتانے لگا ہوں لیکن اس کو بتاؤں گا، یعمل بہن او یعلم من یعمل بہن، جو ان پر عمل کرے یا کسی ایسے کو سکھا دے جو ان پر عمل کرنے والا ہو۔ میں بھی آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ آپ سب کی اس حاضری کو قبول فرمائے، ہمیں بھی ان فرمان کو، پیغمبر کی ان جو کلمات پیغمبر نے صحابی کو بتائے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان پر عمل کرنے کی اور آگے دنیا کو بتلانے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرما دے۔ جب پیغمبر نے یہ بات کی، قال ابو ہریرہ، حضرت ابو ہریرہ نے کہا، قلت انا یا رسول اللہ، میں نے کہا میں اللہ کے نبی، مجھے بتا دو
میں ان پر عمل بھی کروں گا اور دنیا کو بتاؤں گا بھی، لوگوں کو سکھاؤں گا بھی، اور وہ اس پر عمل کریں گے، میں لوگوں تک کوئی بات پہنچاؤں گا۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں ذرا توجہ تو کر، پیغمبر کا انداز اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کلمات کو سکھانے کی قیمت اور اہمیت۔ جب اس مجمع میں حضرت ابو ہریرہ نے یہ بات کہی نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فَأَخَذَ بِيَدِي، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں رسول اللہ نے میرا ہاتھ پکڑ لیا، فَعَدَّ حَمْسًا، اور پیغمبر نے ایک ایک کر کے میری انگلیوں کے اوپر پیغمبر نے 5 چیزیں گنوائیں، شمار کروائیں، پہلے 1، پھر دوسری، پھر تیسری، پھر چوتھی، اور پھر 5۔ فَعَدَّ حَمْسًا، میرا ہاتھ پکڑا تاکہ صحیح طرح اس کو یاد ہو جائے۔ کوئی استاذ اپنے شاگرد کو پکڑ کے نا، اس کی زبان اگر کوئی لفظ نکل نہ ہو، تلفظ نہ ہو، اس کی زبان کو پکڑ کے اوپر نیچے لگائے، یا اس کے بازو کو پکڑ کے کوئی بات لکھ نہ سکے تو اس کا ہاتھ پکڑ کے لکھائے، وہ ساری زندگی یاد کرتا ہے کہ یہ کلمات، یہ کلمہ، یہ چیز میرے استاذ نے میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے لکھوایا تھا۔ اور پیغمبر نے ہاتھ پکڑا ابو ہریرہ کا، فَعَدَّ حَمْسًا، اور پیغمبر نے 5 چیزیں ان کو گنوا دی۔ ان میں سب سے پہلی بات یہ تھی اتق المحارم تکن عابد الناس، اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچ جاؤ، تم سب لوگوں میں سب سے زیادہ عبادت گزار بن جاؤ۔ اتق المحارم، اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں سے بچ جاؤ، جو رب نے حرام کر دیا چھوڑ دو۔ فائدہ کیا ہوگا؟ بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے۔ لمبے لمبے سجدے کرنا یہ عبادت کا نام نہیں ہے کہ فلاں ساری رات قیام کرتا ہے جی بڑا عبادت گزار ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بھی اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے، پیغمبر کی تعلیمات ہے، لیکن یہ بھی تو اندازہ کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں اتق المحارم، حرام کردہ چیزوں سے بچ جا، عبادت گزار سب سے عبادت گزار لوگوں میں شامل ہو۔ اور رب العالمین احکم الحاکمین نے حرام کیا اس نے تو کہا ہی یہ ہے کہ حرام نہ کھاؤ، حلال کھایا کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، پاکیزہ چیزیں کھایا کرو جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں رزق عطا کی۔ اور اللہ رب العالمین، توجہ میری طرف، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منہا وما بطن، پوشیدہ ہو یا ظاہر ہو، اللہ تعالیٰ نے بے حیائی کو حرام کر دیا، والاسم والبغی بغیر الحق، اور اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے یہ گناہ، یہ بغاوت، یہ ناحق قتل، اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے اس کو بھی حرام کر دیا۔ اور اللہ رب العالمین نے شرک کو حرام کیا ہے، اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کا شریک نہیں ہونا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا حجۃ الوداع کے موقع پر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا فَإِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ، اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے تمہارے اوپر حرام کیا ہے تمہارے مالوں کو، تمہارے خونوں کو، تمہاری عزتیں اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے پر حرام کر دی۔ دوسرے کا مال ہڑپ نہ کرنا، دوسرے کا ناحق خون نہ بہانا، دوسرے کی عزت کو کھلواڑ نہ بنا دینا۔ کحرمت یومکم ھذا وفی شہرکم ھذا وفی بلدکم ھذا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے اس شہر کی، مکہ شہر کی حرمت کو باہر رکھا ہے، جس طرح اس کی حرمت اللہ تعالیٰ نے پامال کرنا حرام کر دیا ہے، جس طرح اس ذی الحجہ کے مہینے کی حرمت بحال کرنا حرام ہے، اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی تمہارے اوپر ایک دوسرے کے مال، ایک دوسرے کے خون، ایک دوسرے کی عزتیں اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر حرام کر دی۔ اللہ رب العالمین کے پیارے پیغمبر نے کیا فرمایا تھا؟ اتق المحارم، حرام کردہ چیزوں سے بچ جاؤ۔ تو یہ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے حرام کیا، اور اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو چیز حرام کی، صحابہ اکرام اس پر اتنے عمل پیرا ہوتے تھے۔ آج ہمارے لوگوں کو کہا جائے یہ سگریٹ، یہ نسوار،
یہ مشکوک ہے، اس سے بچ جاؤ، بچی یہ منہ لگ گیا ہے، چھوٹتا نہیں۔ کسی شرابی کو کہہ کے دیکھو نا تم شراب کے عادی ہو، چھوڑ دو شراب کو، منہ لگ گیا چھوڑنے کے بڑا ارادہ کرتا ہوں، پھر نہیں چھوٹتا۔ چرس نہیں چھوٹتی، فیم نہیں چھوٹتی۔ وہ بھی تو لوگ تھے، شراب اتنی پیتے تھے کہ مجلس سے لگا کے شراب پیتے تھے، ان کے گھروں میں شراب ملتی تھی، وہ شراب کے جام چلاتے تھے، گھروں میں شراب تیار کرتے تھے، تیار کر کے فروخت کرتے تھے۔ لیکن جب رب العالمین احکم الحاکمین نے شراب کو حرام کی، کسی نے برتن میں کوئی ڈال رہا ہے، کوئی ڈال کے منہ لگا رہا ہے، شراب کے عادی ہیں، پیتے ہیں، صبح شام پیتے ہیں، دن کو بھی پیتے ہیں، راتوں کو بھی پیتے ہیں، شراب کی حرمت نہیں، شراب جائز ہے، پیتے ہیں، سبھی پیتے ہیں۔ لیکن جب رب العالمین نے حرام کی، جس نے منہ لگائی ہوئی تھی اتار دی، اور جس برتن میں ڈال رہا تھا اسی برتن کو مٹکوں کو اٹھایا اور مدینے کی گلیوں میں بہایا۔ آج بھی اٹھا تاریخ کی کتب کہ وہ مدینے کی گلیوں میں اس طرح شراب نظر آتی تھی کہ جس طرح برسات کا پانی ہو اور پانی بہ رہا ہو۔ اتق المحارم، جب اللہ نے حرام کی تو انہوں نے گھروں سے اٹھا کے باہر پھینک۔ پھر کوئی ایک واقعہ تو بتانا کہ وہ شراب کے عادیوں میں کبھی پھر شراب پی۔ اتق المحارم، وہ اتنے اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچنے والے۔ تقن عبد الناس، لوگوں میں عبادت گزار بن جاؤ۔ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین عزتوں سے نواز دے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سلسلہ صحیحہ کے اندر شیخ البانی نے یہ روایت نقل کی ہے، حضرت عبداللہ بن عمر ایک سفر میں تھے، دوران سفر ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے، پانی پی رہے تھے، تو اتنے میں ایک چرواہا بکریاں لے کر کے گزرنے لگا۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے اس کو دعوت دی، آؤ ہمارے ساتھ، پانی بھی پی لو، کھانا بھی کھا لو۔ اس نے کہا انی صائم، میں نے روزہ رکھا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں عجیب بات ہے، یہ صحرا اور گرمی اور یہ بکریوں کا چروایا، اس گرمی کی شدت میں بکریاں بھی چرا رہا ہے اور اس گرمی کی شدت میں روزہ بھی رکھا ہے۔ بڑے حیران ہوئے، اس حیرانگی پر دل ہی میں کہا چلو اس کو چکی بھی کر لیتے۔ اس کو کہا یار ایسے کرو، ایک بکری ہمیں فروخت کر دو، پیسے بھی دیں گے، بکری بھی لیں گے، خود بھی کھائیں گے اور تجھے بھی گوشت دیں گے، تو بھی شام کو افطاری کر لے لو۔ اس نے جواباً کہا میں بکریوں کا چروایا ہوں، بکریوں کا مالک نہیں ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا مالک کو کیا پتا ہے کہ تو نے بکری فروخت کر دی ہے، مالک کو کہہ دینا کہ بکریوں کو، اس بکری کو بھیڑیا کھا گیا تھا۔ چروایا غصے میں آ گیا، توجہ ہے میری طرف، چروایا غصے میں آیا، غصے میں آ کے کہتا ہے مالک کو تو کہہ دوں گا لیکن این اللہ، اللہ کدھر ہے، اللہ کو کیا جواب دوں، این اللہ، اللہ کہاں ہے۔ عبداللہ بن عمر اٹھے، رستے میں مدینے تک جہاں بھی سوچ پڑتی بار بار کہتے کہ این اللہ، این اللہ، اللہ کہاں ہے، اللہ کہاں ہے، اللہ کو کیا جواب دوں گا۔ ساتھ روتے کہ اس چرواہے نے کتنی کمال بات کہہ دی، وہ حرام سے بچا تو اس کا فائدہ کیا ہوا۔ عبداللہ بن عمر مدینے میں آئے، اس کے مالک کو ڈھونڈا، اس مالک کو کہا وہ اپنی بکریاں تیری میں نے دیکھی ہیں، بکریاں مجھے فروخت کر دی۔ وہ بکریوں کی فروخت کی پر راضی ہوا، کہنے لگے تنہا بکریاں نہیں، وہ تیرا چروایا بھی خریدنا چاہتا ہوں، ساتھ چروایا بھی خریدا۔ خرید کے جب اس کو بلایا، بلا کے کہا بکریاں بھی تجھے مبارک، آزادی بھی تجھے مبارک۔ این اللہ، اللہ کا ڈر دل میں بٹھا لو، حرام سے بچ جاؤ، اللہ تعالیٰ آزادیاں عطا کر دے، حرام سے بچ جاؤ، اللہ تعالیٰ عزتیں عطا کر دے۔ امام زازان ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں، تابعی گزرے امام،
حضرت عبداللہ ابن مسعود ایک سفر میں جا رہے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو قریب دیکھا ایک موسیقی کی محفل لگی، اور یہ جو زازان تھا یہ گویا تھا اور ڈھولک کی تھاپ پر گا رہا تھا، ساتھ ڈھولک مار رہا تھا، ساتھ گا رہا تھا، اور اس کی آواز بڑی خوبصورت تھی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود پاس سے گزرے، سر کے اوپر رومال ڈالا، کپڑا ڈالا اور ڈال کے گزرنے لگے، دیکھا وہ گا رہا ہے، فرمایا کاش یہ کتنی پیاری اس کی آواز ہے، اگر اس کی زبان پر قرآن مجید کی تلاوت جاری ہو جائے۔ گزر گئے، جب اس نے اپنا گا کے فارغ ہوا تو اس نے کہا یہ کون تھا؟ کہا یہ صحابی رسول عبداللہ ابن مسعود تھے۔ کیا کہہ کے گئے؟ یہ کہہ کے گئے آواز تو اس کی کمال کی ہے، لیکن اس پر قرآن مجید کی تلاوت اور قرات ہو تو کیا مزہ ہے۔ بس اس پر یہ بات اتنی اثر کی، اس نے وہی اپنا وہ ڈھولک سی پھاڑی اور عبداللہ ابن مسعود کے پاس گیا اور جا کے رونے لگا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے سینے سے لگا کے کہا میں اس آدمی سے محبت کیوں نہ کروں جو سب کو چھوڑ کے اللہ کی طرف آ گیا اور اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے۔ اور پھر یہی قرآن مجید کا بڑا قاری بنا اور حدیث کا بڑا محدث بنا، اور بڑے بڑے لوگ اس کے حدیث میں آ کے درس لیا کرتے تھے۔ اس نے حرام کو چھوڑا، رب العالمین نے اس کو امت کا امام بنایا۔ اتق المحارم تکن عبد الناس، تجھے اور مجھے کیا ہو گیا؟ ہم نے کلمہ تو ماں کی گود میں پڑھا تھا، ہم کیوں حرام کی طرف چل نکلے؟ کھانا بھی حرام کا، نظریں بھی حرام کی، پینا بھی حرام کا، لباس بھی حرام کا، ہماری کانوں میں پڑنے والی آواز بھی حرام کی، ہماری ہر ایک حرکت اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں کی طرف۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سن اور اگلی بات کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں اللہ تعالیٰ بڑا غیرت مند ہے، اللہ تعالیٰ سب سے بڑا غیرت مند اللہ کی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ کو غیرت آتی ہے اس مومن بندے پر، اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر جو چیز حرام کر دی ہے پھر وہ مڑ کے وہ اللہ کی حرام کردہ چیزوں کی طرف جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی غیرت اللہ تعالیٰ کو آتی ہے کہ یہ میرے اوپر ایمان بھی رکھتا ہے اور میری حرام کردہ چیزوں کی طرف بھی پلٹ پلٹ کے دیکھتا ہے اور ان کی طرف بھی جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ کو کہا اتق المحارم تکن عبد الناس، حرام کردہ چیزوں سے بچ جا، اللہ تعالیٰ کا بڑا عبادت گزار بن جاؤ۔ اور دوسری بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ورضا بما قسم اللہ لک تکن اغنى الناس، جو رب نے تیرے نصیبے میں لکھ دیا، تیری تقسیم میں لکھ دیا، اس پر راضی ہو جا، تکن اغنى الناس، تو لوگوں سے بے پرواہ ہو جائے گا، لوگوں میں غنی ہو جائے گا۔ غنی، لوگوں سے بے پرواہ اللہ تعالیٰ تجھے کر دے گا، لوگ کیا کرنے ہیں تجھے پتہ ہی نہیں ہوگا، تجھے سکون ملے گا، لیکن اس کی شرط یہ ہے ورضا بما قسم اللہ لک، راضی ہو جا جو رب نے تیرے نصیبے میں لکھ دیا۔ لوگوں کے محلوں کو دیکھ کے، اپنی جھوپڑی کو دیکھ کے ترسا نہ کر، اپنا پیدل چلنے کو دیکھ کے، لوگوں کی گاڑیوں کی طرف دیکھ کر کے نہیں شکوے نہ کیا کر۔ ورضا بما قسم اللہ لک، اللہ نے جو تیرے نصیبے میں لکھ دیا اس پر راضی ہو جا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ بندے کو آزماتا ہے، اللہ دے کے بھی آزماتا ہے، اللہ لے کے بھی آزماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بندے کو دیتا ہے، عزت دیتا ہے، قوت دیتا ہے، طاقت دیتا ہے، پیسہ دیتا ہے، اس کے قلم میں اللہ تعالیٰ طاقت اس کو دیتے ہیں، دے کے اللہ اس کو آزماتے ہیں، چل میں نے تجھے دے دیا، اللہ تعالیٰ اس کو آزماتے ہیں۔ اگر وہ اس کے اوپر بھی وہ کام کرے جو اللہ تعالیٰ کی رضامندی والا ہے تو اللہ تعالیٰ برکت بھی دیتے ہیں، اس کے مال میں وسعت بھی دیتے ہیں، اس کی طاقت میں، اس کی عزت میں اللہ وسعت بھی دیتے ہیں۔ اگر وہ اس کے اوپر راضی نہ ہو، غلط کام کرنے لگ جائے تو پھر اللہ تعالیٰ اس میں برکت نہیں دیتا۔ اگر تجھے عزت چاہیے تو اس عزت پہ راضی ہو جو اللہ تعالیٰ نے تیرے کہا ہے، بس اس کے کہنے پر چل، رب تیری عزتوں میں اضافہ کرے گا، تیری قوت میں اضافہ کرے گا، تیرے مال میں اضافہ کرے گا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ بیٹا آخری بیٹا ہے ابراہیم، صحابی حضرت انس کہتے ہیں ایک لوہار کے ہاں وہ اپنے بچے کو بچپن میں کسی کر کے گھر دودھ پلانے کے لیے بھیج دیا کرتے تھے دیہات میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا ابراہیم ہوا آخرا، اس کو بھی بھیج دیا مدینے کے نواحی گاؤں میں ایک لوہار کے ہاں۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اس کو دیکھنے کے لیے گئے تو کہتے ہیں پیغمبر نے اس کو اٹھایا اپنے بیٹے کو اور بوسہ دیا. پھر کچھ عرصے بعد گئے تو وہ شدید بیمار تھا اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو اٹھایا. توجہ میری طرف کر. ورزا بما قسم اللہ لک، جو رب نے تیرے نصیبے میں لکھا اس پر راضی ہو جا. پیغمبر نے اس کو ہاتھوں میں اٹھایا ہے، اس کی روح قبض ہو گئی. جب وہ آخری بیٹا تھا، بیٹیاں ہی بیٹیاں تھیں باقی، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو. صحابی نے کہا اللہ کے نبی آپ رو رہے اور آپ کی آنکھوں سے آنسو؟ فرمایا ہاں ان العین تدمع والقلب یحزن، آنکھیں روتی ہیں اور دل بڑا غمگین ہے، لیکن ہم اپنی زبان سے وہ کلمہ کبھی نہیں نکالیں گے جس سے رب ناراض ہو جائے. وہی کلمہ کہیں گے جس سے اللہ راضی ہے، اللہ کی تقسیم پہ راضی، اللہ کی فیصلے پہ راضی. انا بفراقک کا ابراہیم کو مخاطب کر کے کہنے لگے او ابراہیم تیری جدائی کا ہمیں بڑا غم ہے، تیرے جدا ہونے سے، تیرے دنیا سے چلے جانے کا بڑا دکھ ہے، لیکن اپنی زبان سے وہی کلمہ کہیں گے جو اللہ کی رضامندی والا. ہمارے ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں فیصل آباد کے، میاں محمد باقر. میاں محمد باقر ولی اللہ آدمی تھے. میاں محمد باقر کو اللہ تعالیٰ نے ایک بیٹا دیا حافظ زکریا، اس کا نام رکھا، اس کو پڑھایا لکھایا. خود بڑے ولی اللہ تھے، حافظ قرآن تھا، حدیث کا حافظ بنایا. چھوٹی عمر میں اللہ نے اس کو بڑی عزت دی تھی، بڑے علوم فنون کا اوپر دسترس تھے. وہ پڑھا رہے تھے، عین جوانی کے عالم میں 27 سال کی عمر میں حافظ زکریا فوت ہو گئے. حضرت میاں باقر فرمانے لگے اگر میرا سارا خاندان مر جاتا مجھے اتنا دکھ نہ تھا جتنا اس حافظ زکریا کی جدائی پر مجھے دکھ. میں نے تو اس لیے اس کو پڑھایا سکھایا کہ میرے بعد دین کی خدمت کرے گا، لیکن یہ تو اس نے خدمت کی ہی نہیں، یہ تو چلا ہی گیا. اس دکھ کے عالم میں نا اپنے کمرے میں چلے گئے، مدرسے کے کمرے میں بند ہو گئے اور کمرے کو بند کیا اور اندر بیٹھ گئے. کبھی رو کے، کبھی اونچی آواز سے اور کبھی آہستہ آواز. 2 گھنٹے تک میاں باقر یہی کہتے رہے اللہ میں تیرے فیصلے پہ راضی، اللہ میں تجھ پہ راضی، اللہ میں تجھ پہ راضی، اللہ میں تجھ پہ راضی. یہی کہہ جا رہے تھے. کبھی رو کے کہہ رہے ہیں، کبھی اونچی آواز سے کہتے ہیں، کبھی آہستہ کہتے ہیں، کوئی اور کلمہ نہیں کہا. مدرسے کے طلباء بھی اس نے وہ اکثر سنا کرتے تھے اور اس نے آ کے دروازے کے ساتھ کان لگایا. میاں باقر یہی کہتے. 2 گھنٹے ہو گئے. ایک طالب علم شرارت سے باہر سے کہتا ہے میاں صاحب کوئی اگلی بھی گل کرو، یہ 2 گھنٹے اللہ راضی اللہ راضی اسی پہ کہہ رہے ہو اللہ میں راضی، اگلی بھی کوئی بات کرو. میاں باقر نے وہی جواب کے دے کے کہا اپنی زبان میں حکم لیا، میں نے 2 گھنٹے ہو گئے کہا اللہ میں تیری تقسیم پہ راضی، میں تیرے فیصلے پہ راضی، میں تجھ پہ راضی. اگر اس نے اس کے جواب میں ایک مرتبہ بھی کہہ دیا او میاں باقر میں بھی تجھ پہ راضی، تو میری قسمت بن جائے گی. ورزا بما قسم اللہ لک. کسی کو پیسہ رب نے زیادہ دیا ہے، کسی کی اولاد زیادہ ہے، کسی کی جوان ہے، کسی کے بیٹے کامل، بیٹیاں کامل، سب اچھے. کسی کو اللہ تعالیٰ نے عزتیں عطا کی ہیں، کسی کو کیا دیا ہے، تجھے کیا، تجھے جو رب نے دیا ہے اس پہ راضی ہونا سیکھ. تکن اغنی الناس، تو لوگوں میں سے غنی بن جائے. لوگوں کے خلاف سازشیں کرنے کی کیا ضرورت ہے، اپنی سنبھال کے چل. اور تیسری بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی احسن الی جارک تکن مؤمنا، اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھائی کر مومن بن جاؤ گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، توجہ کر. میں تو حیران ہوتا ہوں پیغمبر نے یہ الفاظ کہے ہوں گے اور میرے اصحاب پیغمبر کی آگے کیفیت کیا ہو. صحیح البخاری کی روایت ہے رسول اللہ نے 3 مرتبہ کہا لا واللہ لا یؤمن، اور نہیں اللہ کی قسم وہ بندہ مومن نہیں ہے. لا واللہ لا یؤمن، نہیں وہ اللہ کی قسم وہ بندہ مومن نہیں ہے. لا واللہ لا یؤمن، اللہ کی قسم وہ بندہ مومن نہیں ہے. تو صحابہ اکرام کی کیفیت کا کیا عالم ہو. پیغمبر کہہ رہے ہیں وہ سن کیسے رہے ہوں گے، ان کی کیفیت کیا ہوگی، ان کے جسم کی کیا حالت ہوگی. میں تو تصور ہی کر سکتا ہوں کہ ان کا کیا عالم ہوگا، کیسے ان کی حالت ہوگی.
اور اس دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ کہا لا واللہ لا یومن، لا واللہ لا یومن، لا واللہ لا یومن، اللہ کی قسم وہ بندہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ بندہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ بندہ مومن نہیں۔ پیغمبر ویسے ہی کہہ دیتے تو تب بھی بات بڑی تھی، لیکن قسم کھا کے کہہ رہے ہیں۔ کون؟ فرمایا وہ بندہ مومن نہیں جو خود تو گھر میں کھانا کھا لیتا ہے، اس کا پڑوسی بھوکا سو جاتا ہے، جس کا پڑوسی بھوکا سو جائے، اس کے بچے بھوکے سو جائیں اور یہ خود کھانا کھا کے سویا ہو، رسول اللہ نے فرمایا یہ مومن نہیں ہو سکتا۔ قسم کھا کے پیغمبر نے فرمایا، صحیح البخاری کی روایت۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین اکتب الحاکمین کا جبریل مجھے اتنا کہا پڑوسیوں کے بارے میں، مجھے ڈر لائق ہو گیا پڑوسی کے ہی پڑوسی کا وارث ہی نہ بنا دیا جائے۔ رسول اللہ کی حدیث ہے جب کھانا تیار کرو تو اس میں پانی زیادہ ڈال دو اور اس اپنے سالن میں سے اپنے پڑوسی کا حصہ کر لیا کرو۔ اور ہمیں بڑے فخر سے کہتے ہیں ہم شہروں میں ہیں جی، ہمارے لوگ بھی کہتے ہیں، اور گاؤں والے لوگ بڑی غیبتیں اور چغلیاں کرتے ہیں، ہم شہروں میں رہتے ہیں، شہروں کی بڑی خوبی ہے جی۔ کیا خوبی ہے؟ پڑوسی کو پتہ نہیں پڑوسی بھوکا کھا رہا ہے یا سونا کھا رہا ہے یا چاندی کھا رہا ہے یا کیا کھا رہا ہے، پر ساتھ والے کا پتہ ہی نہیں وہ ہے کون ہے۔ یہ کوئی کامیابی کی راہ ہے؟ تجھے پتہ ہی نہیں تیرا پڑوسی بھوکا سویا ہے کہ کھا کے سویا ہے، تجھے پتہ ہی نہیں اس کے پاس آج کچھ کھانے کے لیے ہے یا نہیں ہے، اور تو اس کو فخر بیان کر رہا ہے۔ یہ مومن اور مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے۔ اور چوتھی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ، لوگوں کے لیے وہ پسند کر جو اپنی ذات کے لیے پسند کرتا ہے۔ وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ، جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہ دوسرے کے لیے پسند کرو۔ ہوگا کیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تکن مسلمہ، پھر مسلمان بنو گے۔ مسلمان بننے کے لیے کیا ضروری ہے؟ جو اپنے لیے پسند وہ دوسرے کے لیے پسند، جو دوسرے کے لیے پسند وہ اپنی ذات کے لیے پسند۔ میری عزت ہو دوسرا ذلیل ہو، اس کو مسلمان ہی کہتے ہیں۔ میں کامیاب ہوں دوسرا ناکام ہو جائے، اس کو مسلمان ہی کہتے ہیں۔ میں سکون کی زندگی بسر کروں، وہ پریشانی کے عالم میں رہے، میں ہنستا رہوں، وہ چیختا رہے، میرے بچے کامیاب ہوں، دوسرے کی بچیاں خراب ہو جائیں، دوسرے کے بیٹے خراب ہو جائیں، دوسرے کی عورتیں خراب ہو جائیں، اپنوں کی بچا کے رکھتا ہے، دوسروں پہ غلط نظریں ڈالتا ہے۔ احب للناس ما تحب لنفسک، لوگوں کے لیے وہ پسند کر جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ تکن مسلمان، پھر مسلمان بنو گے، پھر تم میں مسلمان ہو۔ مسلمانیت کے لیے ضروری ہے جو اپنے لیے وہ دوسرے کے لیے پسند کر۔ اور پانچویں بات، اور بات اختتام کی طرف لے کے چلتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ان کثرت الضحک ولا تکثر الضحک، زیادہ ہنسا نہ کر، فإن کثرت الضحک تمیت القلب، یہ زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ ہر وقت کا ہنسنا تجھے کہیں برباد ہی نہ کر دے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور جو میں جانتا ہوں اگر میری امت کے لوگوں یا امت محمد او امت محمد، جو میں جانتا ہوں وہ تم اگر جان لو، لَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا، پھر تمہارے چہرے کی ہنسیاں چلی جائیں، تم زیادہ کم ہنسا کرو اور زیادہ رویا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو پیغمبر کی کبھی ہنسی کا عالم تو دیکھ، صحابہ اکرام کہتے ہیں ہم نے کبھی پیغمبر کو کھلکھلا کے ہنستے نہیں دیکھا، کبھی نہیں ایسا ہوا زندگی میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے ہنسے ہوں کہ پیغمبر کا منہ کھل گیا ہو، ہم نے پیغمبر کے حلق کا اندر پیغمبر کا یہ منہ دیکھ لیا ہو، کبھی ایسا نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرایا کرتے تھے، زیادہ سے زیادہ پیغمبر کی یہ داڑھیں نظر آ جاتی تھی، پیغمبر مسکراتے بھی تھے، ہر وقت منہ بنا کے رکھنا پیغمبر کی عادت نہیں تھی، مسکراتے تھے، لیکن پیغمبر کا مسکرانا ہے، کھلکھلا کے ہنسنا نہیں۔ اور قرآن مجید بھی کہتا ہے اور لوگوں اللہ کے آگے رویا کرو، ہنسا زیادہ نہ کرو، زیادہ رونے والے ہی کامیاب ہوتا ہے، اللہ کے حضور آ کے رویا کرو۔ من استطاعت منکم، جو تم میں سے طاقت رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے آگے روئے، اس کو رونا چاہیے، اگر وہ رو نہیں سکتا تو اس کو رونے والا منہ بنا دینا چاہیے۔ اللہ کو رونے والے لوگ اپنے در پر اللہ کو بڑے پسند ہیں۔
اللہ کے در پہ آ کے رویا کرو، یہ رونا اللہ تعالیٰ کو بڑا پسند ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کی حالت میں جب عبادت کے لیے کھڑے ہوتے، پیغمبر کا ویسے ہی اندر رونے لگ جاتا تھا۔ پیغمبر کا سینے سے اس طرح آواز آتی تھی جس طرح ہنڈیا کے پکنے کی آواز آتی ہے، اس طرح پیغمبر کے سینے سے اندر سے رونے کی آواز آتی تھی۔ روتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول۔ حضرت زکریا مشہور تھے رونے میں، حضرت یحییٰ مشہور تھے رونے میں، گریہ وزاری تھے، اللہ کے آگے رویا کرتے تھے۔ جتنے بڑے بڑے ولی اللہ گزرے ہیں ان کی زندگیاں اٹھا کے دیکھو تو صحیح، وہ اللہ کے آگے رویا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بھی اپنے در پر رونے کی توفیق دے دے، اور یقیناً جو اللہ کے در پہ روتا ہے اللہ اس کو دنیا کے در پہ رونے سے بچا لیتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کے آگے رویا کرو، اللہ تعالیٰ کے در پہ آ کے رو، یہی کامیابی اور کامرانی کی راہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو 5 باتیں حضرت ابو ہریرہ کو کہی تھی، توجہ ہے میری طرف۔ پہلی بات، اتق المحارم تکن عبد الناس، حرام کردہ چیزوں سے بچ جاؤ، سب سے عبادت گزار بن جاؤ گے۔ وارضع بما قسم اللہ لک تکن اغنى الناس، حضرت ابو ہریرہ کا ہاتھ پکڑ کے پیغمبر نے ان کی انگلیوں پر شمار کیا، کہا ابو ہریرہ کو مجمع میں کہا کہ کون ہے جو یہ کلمات لے لے، عمل کرے اور دنیا کو سکھائے تاکہ دنیا بھی اس پر عمل کرے۔ جامع ترمذی کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ کھڑے ہو کے کہنے لگے انا یا رسول اللہ کے نبی میں۔ پیغمبر نے فاخذ بیدی، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میرا ہاتھ پکڑ کے رسول اللہ نے انگلیوں پہ شمار کیا۔ پہلی شمار کی اتق المحارم تکن اعبد الناس، اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچ جاؤ، سب سے عبادت گزار بن جاؤ۔ ورضع بما قسم اللہ لک، جو اللہ تعالیٰ نے تیری تقسیم میں تیری نصیب میں ملک دیا ہے اس پہ راضی ہو جا، تکن اغنى الناس، لوگوں میں غنی ہو جاؤ گے۔ پھر پیغمبر نے تیسری انگلی پکڑی اور پکڑ کر فرمایا احسن الی جارک تکن مؤمنا، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھائی کرنا تو مومن بن جاؤ۔ پھر چوتھی بات، توجہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پکڑی اور پیغمبر نے پھر فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ تَكُنْ مُسْلِمًا، جو لوگوں کے لیے پسند کرتے ہو وہ اپنی ذات کے لیے پسند کرو، جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہ لوگوں کے لیے پسند کرو، تَكُنْ مُسْلِمًا، تم مسلمان بن جاؤ۔ اور 5ویں بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی وَلَا تُكْثِرُ الضِّحِكَ، پکڑ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زیادہ ہنسنا نہیں، فَإِنَّ كَثْرَةَ الضِّحِكِ تُمِيتُ الْقَلْبَ، یہ زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ پیغمبر کی ان نصیحتوں پر مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق دے دے۔ اللہ رب العالمین پیغمبر کی ان نصیحتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور عمل کرنے کے ساتھ دنیا والوں تک پیغمبر کی اس حدیث کو، ان نصیحتوں کو پہنچانے کی توفیق عطا فرما دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔